مسلمان بننے کے بعد سب سے بڑا انعام اس امت کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب اللہ نے ہم لوگوں کو عطا کی ہے۔ دنیا میں کتابیں بہت سی نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن کریم کو ملا کر۔ قرآن سے علاوہ 103 کتابیں اور بھی تھیں، توریت، زبور، انجیل، یہ نام تو ہم بھی جانتے ہیں۔ 100 کتابیں اس کے علاوہ اور بھی تھیں جن کتابوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ سب سے آخر میں یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اس کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ الحمدللہ قرآن کریم جو کا تو اسی حالت پر آج بھی موجود ہے جس حالت پر اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی سب اللہ کی تھیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کتابیں اگر نظر آتی ہیں تو ان میں تبدیلی ہو گئی یا وہ کتابیں نظر ہی نہیں آتی، لیکن قرآن کریم نازل ہوا، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک الحمدللہ جو کا تو محفوظ ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑے انعام کی بات تھی۔ قرآن کریم میں قرآن کی عظمت کو اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا کہ ہمیں قرآن دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن آسمانوں کو بھی دیا تھا، پھر یہی قرآن اللہ نے زمین کو بھی دیا تھا، اور یہی قرآن اللہ نے پہاڑوں کو بھی دیا تھا، اور دینے کے بعد یہ پوچھا تھا کہ تمہارے اندر اس قرآن کو اٹھانے کی طاقت ہے؟ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ کتنی بڑی اور بھاری بھرکم مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑی مخلوق اور بھاری بھرکم مخلوق ہے، اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک مٹی کے پتلے ہیں، اس سے زیادہ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہاڑوں کے سامنے، زمین اور آسمان کے سامنے ہماری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہی قرآن آسمانوں کو دیا، زمینوں کو دیا، پہاڑوں کو دیا، اور پوچھا کہ اس قرآن کو برداشت کر سکتے ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں مخلوقیں قرآن اٹھانے کے نام سے کانپنے لگی، ڈرنے لگی، اور اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ الہ العالمین اتنی بڑی کتاب، اتنی مقدس کتاب، اتنی عظمت والی کتاب اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور جب ہمیں دیا گیا، وہ انسان جس کی حیثیت ایک مٹی کے پتلے کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، جسم و جثے کے اعتبار سے بھی بڑی بڑی مخلوقوں کے مقابلے میں کمزور نظر آتا ہے۔ جب ہمیں یہ قرآن دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے حملہ الانسان، انسان نے اس قرآن کریم کو آسانی سے اختیار کر دیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ کون سی خوبی تھی جو پہاڑوں میں نہیں تھی، زمینوں میں نہیں تھی، آسمانوں میں نہیں تھی، آپ میں موجود تھی۔ اتنی بڑی مخلوقات اس خوبی سے محروم ہے جو خوبی انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو اٹھا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ پہلے اللہ نے ہمارے جسم کو اور ہمارے دل کو قرآن کریم کے لیے تیار کیا، پھر قرآن ہمیں دے دیا، ہمیں قرآن اٹھا لیا۔ آج اندازہ لگائیے گا، 8، 10، 12، 15 سال کے ننھے منھے بچے، نابالغ بچے جنہیں صحیح معنی میں دنیا کی تمیز نہیں ہے، وہ 30 سالوں کو قرآن کریم کو سینوں کے اندر محفوظ کر کے سڑکوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے قرآن عطا رکھا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے اندر عقل پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، اور تم یہ سمجھنے لگو کہ تم اللہ کی کوئی ہلکی پھلکی مخلوق نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہارا جو مقام ہے جو آسمان و زمین کا بھی نہیں ہے۔ تو
اس لیے اگر قرآن ہمیں ملا ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری اس قرآن کریم کے تعلق سے بنتی ہے. بس یہی بات 2 منٹ میں سمجھنی ہے کہ قرآن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے. قرآن ہمیں یقیناً مل گیا، لیکن ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے ہاں قرآن زندوں کی کتاب نہیں ہے، اب تو مردوں کی کتاب ہے. جب طبیعت خراب ہوئی گھر کے اندر تو قرآن خوانی، جب کسی کا انتقال ہوا تو قرآن خوانی، جب کاروبار کے تعلق سے یا کسی اور معاملے کے تعلق سے پریشانی آنے لگی تو قرآن خوانی، اور اگر گھر کے اندر عیش ہے، آرام ہے، سکون ہے تو قرآن پڑھنا تو کیا اٹھا کر کے دیکھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی. اتنے بڑے اللہ کے انعام کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، تو آپ یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچھا فیصلہ ہمارے لیے ہو پائے گا؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ نے اس قرآن کو اٹھانے کی خوبی ہمارے اندر رکھی ہے، تو ہم اس خوبی کا پاس و لحاظ رکھیں اور اس انعام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جو قرآن کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن کے تعلق سے ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کے تعلق سے ذمہ داری بس یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور اگر ہم قرآن سمجھتے ہیں تو قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے اور یہی قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم قرآن سے ہر طرح محبت رکھنے والے بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا بندہ قرآن کریم سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ پاک اس کو عزت دیتا ہے، اور جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ذلت میں مبتلا کرتا ہے. ہمارے ذلت اور رسوائی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، شوق سے ہم تراویح میں قرآن کریم سن بھی دیتے ہیں، اور دن جاتا ہے تو ہم وقتاً فوقتاً قرآن کی تلاوت الحمدللہ کر بھی لیتے ہیں. سننے میں آتا ہے کسی نے پورے مہینے میں 3 قرآن مکمل کیے، کسی نے 5 قرآن مکمل کیے، کسی نے 10 قرآن مکمل کیے. بہت بڑے انعام کی بات ہے. مگر کیا قرآن صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہے؟ باقی 11 مہینوں کے لیے بھی قرآن ہے. اور جس طرح ہمارا قرآن سے تعلق رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہو. قرآن خوانی اہم نہیں ہے. یاد رکھیے، میں بار بار کہوں گا، قرآن خوانی اہم نہیں ہے. یہ طلبا کو، علماء کو، مولویوں کو، مفتیوں کو بلا کر اور گھروں میں ایک مرتبہ قرآن خوانی پڑھوا دینا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ایک بندہ روزانہ 1 رکوع کی تلاوت اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں بیٹھ کر کے کرتا رہے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن کے قرآن خوانی سے لاکھوں گنا یہ بہتر ہے. اس لیے ہم قرآن سے تعلق رکھنے والے بنے. رمضان کے مہینے کے بعد بھی قرآن کریم کی ایسی ہی تلاوت کا اہتمام کریں جیسا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اہتمام کیا. پورا پارا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، آدھا پارا پڑھنے اتنا موقع نہیں ہے، پاؤ پارا پڑھنے اتنا بھی موقع نہیں ہے. 1 رکوع اور آدھے رکوع کی بھی تلاوت کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی لازم نہیں کیا کہ کتنا پارا پڑھنا ہے. آپ نے تو آزاد رکھا ہے. آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ 10 حسنات. جو شخص بھی قرآن کریم کا 1 حرف تلاوت کر لے اللہ کے یہاں کم سے کم اس کو 10 نیکیاں ملیں. آگے آپ کا جملہ ہے لا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم بھی 1 حرف ہے، نہیں، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. گویا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں. 1 حرف کے پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں. اخلاص کے ساتھ صرف الف لام میم کہنے پر 30 نیکیوں کا تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. یہ تو نبی کی جھوٹ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنی نیکیاں بٹورنا چاہتے ہیں، جتنی نیکیاں ہمیں چاہیے اتنی قرآن کی تلاوت کریں. 1 رکوع کے اندر بھی سینکڑوں حروف آ جاتے ہیں. اگر 1 رکوع کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو نہ وقت لگے گا اور نہ کوئی پریشانی پیش آئے گی. لاکھوں کروڑوں نیکیاں یوں کی یوں ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے نامہ اعمال میں اکٹھی ہوتی رہیں گی. یہ تو اللہ کی طرف سے انعام کی بات ہے. تو ہم قرآن کریم کی ذمہ داری کو سمجھیں.
قرآن کی تلاوت کا اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں اہتمام کریں. دکان کھولنے سے پہلے قرآن پڑھیں اور گھر کے اندر گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے اپنے گھروں میں اور اپنے کاروبار میں دیکھیں گے. رمضان کے تمام ایام گزر گئے. آپ کی مسجد میں الحمدللہ قرآن بھی مکمل ہوا. خوشی کی بات ہے کہ سب نے دلچسپی کے ساتھ قرآن سنا ہے، لیکن باقی کے ایام تراویح پڑھنے کے باقی ہیں. تراویح ختم نہیں ہوئی، ابھی قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. تراویح کا حکم ہے رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر اور عید کا چاند دیکھنے تک. اس لیے جو باقی ایام بچے ہیں ان ایام میں بھی ہم تراویح کا ایسے ہی اہتمام کریں جیسے ہم نے اب تک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.